یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرض، تندرستی، ان دونوں سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب فی زمانہ اس وقت پوری عالم دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں یہ ہر گھر یا ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے. ایک تو یوں کہہ لیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی بتایا گیا کہ برکت وقت میں سے اور رزق میں سے برکت اٹھا لی جائے گی. اللہ. پہلے ایک کماتا تھا حافظ صاحب، پورا گھر کھاتا تھا. جی. ایک کمانے والا ہوتا تھا اور پورا گھر کھاتا تھا. اور اب یہ عالم ہے کہ کمانے والے زیادہ ہیں مگر برکت ہی نہیں ہے، حافظ صاحب پورا ہی نہیں ہو رہا. تو اس پہ بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ اب وہ برکت اٹھ گئی. اصل چیز جو ہے وہ برکت ہے. برکت بہت بڑی چیز ہے. تو حدیث پاک کا خلاصہ ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں لوگ بڑے بیتاب عالم میں ہیں. ہر بندہ بس کسی طرح خود غرض بنا ہوا ہے کہ میرا مقام ہو جائے، مجھے روزگار مل جائے. حلال اور حرام کی تمیز بھی ایک طرف، اور پھر دوسرا آدمی مشقت میں بھی پڑنا نہیں چاہ رہا. ہر ہماری جو یوتھ ہے، نوجوان، بے روزگاری بھی کیوں بڑھ رہی ہے حافظ صاحب؟ وہ سکون والا روزگار ڈھونڈ رہے ہیں. یار ذرا پرسکون ہو، بس میں دوپہر کو اٹھوں. ہر نوجوان دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ میں شام کے وقت 8 گھنٹے 6 گھنٹے دوں، یا تو گھر پہ بیٹھ جاؤں کمپیوٹر پہ، یا میں وہ کیا نام ہے اس کا، یہ جو اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے مختلف، یعنی محنت کے لیے، مشقت کے لیے، کاروبار کی طرف نہیں جا رہے. اور نوکری بھی ایسی ڈھونڈ رہے ہیں جو سکون والی، عزت والی، کہ مجھے کوئی تو بھی نہ کہے. تو یہ بھی ایک بے روزگاری، غربت، تنگ دستی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. سیاستدان تو ہیں، حکمران تو ہیں، لیکن جیسی قوم ہوگی ایسے حاکم مسلط کر دیے جائیں. تو یہ تو ہمارے اعمال کی صدا ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارے اندر کہاں کمیاں کوتاہیاں ہیں، کہاں ہم غلط فیصلے کر رہے ہیں، کہاں ہم نے غلط معیارات مقرر کیے اپنے لیے. یہ دیکھنا ہے پہلے. ہاں دیکھیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام ہو رہا ہے. آج جو خودکشیاں ہو رہی ہیں حافظ صاحب گھروں میں، وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے. ورنہ کربلا کا منظر آپ کے ہمارے سامنے ہے کہ وہاں نہ پانی تھا نہ کھانا تھا. کھانا بھی بند تھا، پانی بھی بند تھا، فیملیز تھی. حافظ صاحب وہاں تو صبر ہی صبر تھا. پھر بھی وہاں قرآن کی آوازیں آ رہی تھی، پھر بھی نماز پڑھا جا رہا تھا. وہاں تو کوئی خودکشی نہیں تھی. وہاں تو شہادت کو فخر سمجھ کے اپنے آپ کو پیش کیا جا رہا تھا. اب ایسا کیا کہ چند دن اناج نہیں آئے یا روزگار نہیں، ہم نے اٹھا کے خودکشی کر لی. تو یہ قرآن و سنت سے دوری، اصل اللہ کی ذات پہ توکل ختم ہو گیا. تو اس میں ایک حدیث اور ایک وظیفہ میں بتا رہا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ اگر ساتوں زمینوں آسمان اللہ نے کوئی مقدر، کوئی رحمت، کوئی عزت، کوئی نعمت تیرے مقدر میں لکھ دی ہے، اگر ساتوں زمینوں آسمان والے مل کر بھی چاہیں وہ نعمت تجھ سے چھین لے، وہ خوشی تجھ سے چھین لے، وہ عزت تجھ سے چھین لے، فرمایا نہیں. اگر اللہ نے لکھ دی ہے، تیرا یقین ہونا چاہیے ساتوں زمین و آسمان والے کچھ بھی کر لیں مگر وہ رحمت، وہ نعمت، وہ عزت، وہ خوشی تجھے مل کر رہے گی. کیا کہنے ہیں. دوسرا فرمایا اگر کوئی اللہ نے تکلیف، بیماری، آزمائش تیرے مقدر میں لکھ دی ہے، ساتوں زمین و آسمان والے مل کے بھی چاہیں کہ یہ تکلیف حافظ صاحب کو نہ پہنچے یا یہ آزمائش میں نہ آئے، لیکن فرمایا اگر اللہ نے لکھی ہے تو وہ آزمائش یا وہ تکلیف وہ تجھے پہنچ کے رہے گی. وہ نہیں. تو یہ توکل بڑی چیز ہے حافظ صاحب. توکل بڑی چیز، مقدر پر راضی رہنا. یہ سونا میرے دکھ بھی جرا دی تے میں سکھ نو چلے پاواں ہوں. یہ خودکشیاں دیکھ کر دل جلتا ہے. شکوہ شکایت دیکھ کر ہر بندہ بھکاری بنا ہوا ہے. 10 سے سوال محنت کریں. ہر بندہ بھکاری بنا ہوا ہے. ایک بڑی تعداد. بڑی ٹیگ لائن دے دیا آپ کسی بھی روڈ پہ چلے جائیں، آپ کہیں مسجد میں چلے جائیں، بھائی آپ محنت تو کریں. نوجوان ہے وہ بھیک مانگنے آ گیا، بھائی تو محنت کر لے اللہ کا واسطہ، کوشش تو ٹھیا ہی لگا لے. دوسرے ملکوں میں پہنچ کے بھی مطلب کام نہیں کرتے، وہاں بھی بھیک مانگ رہے ہوتے کچھ. تو حافظ صاحب دیکھیں ایسا بھی ہے، ابھی پشاور میں ایک ایس پی صاحب ہیں، وہ ریٹائر ہوئے ہیں، تو انہوں نے انڈے کا اسٹال لگایا، وہ انڈے بیچ رہے ہیں. یعنی ایسے ہر محکمے میں اچھے برے لوگ بھی. کتنا بڑا تھا. ایس پی سے ریٹائر ہوئے ہیں، میں آپ کو نام بھی دوں گا، ویڈیو بھی دوں گا. ایس پی سے ریٹائر ہوئے ہیں پشاور کے اندر، انہوں نے انڈے کا ٹھیا لگایا. تو کیا ہے حافظ صاحب، آخرت کا سودا کیا ہے. ایسا بھی ہے تو ہے نا. ہمارے یہاں کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا ہے روزگار کے لیے. ہر بندہ جا رہا ہے 10 سوال، بھکاری بنا ہوا ہے. تو اللہ کرے تو ایک وظیفہ، کیونکہ وظیفہ جب ہی عمل کرے گا جب توکل اور یقین ہوگا. سورہ قریش آسان وظیفہ ہے. فجر کے بعد 11 مرتبہ اور مغرب کے بعد 11 مرتبہ. صحیح. سورہ قریش یقین کریں، اس کو اپنا اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنا معمول بنا لیں. سورہ قریش میں رزق کی فراوانی ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ غیب سے رزق عطا فرمائے. کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں. فجر اور مغرب کے بعد سورہ قریش 11 پار پڑھیں، انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد ہوگی. کیا کہنے شاہ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارا آپ نے وظیفہ دے دیا. امت میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، عمومی طور پر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. کسی کا ہائی ہو جاتا ہے، کسی کا لو ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ دونوں رہتے ہیں. تو اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیں حضرت، یہ اس مرض سے بھی نجات مل جائے. اللہ حافظ صاحب یہ ایسا چور مرض ہے کہ نوجوان یا بڑی عمر کا بالکل سویا بستر پہ، پتہ چلا جی بلڈ پریشر شوٹ کیا، اس کو اٹیک اور چلا گیا. اللہ. بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا،
اور یہ چور مرض ہے اور یہ موت کا سبب بن جاتا ہے. اور جن کو یہ مرض ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے, یعنی بلڈ پریشر کو مرض سمجھ نہیں رہے. تو اس کے لیے سب سے بڑا تو حافظ صاحب ایک دوا بھی ہے. دوا یہ ہے کہ بیکری آئٹم چھوڑ دیں, کاربوہائیڈریٹ, روزانہ بریانی پلاؤ, یہ موٹی روٹی ہے, کولسٹرول یعنی گھی والی چیزیں, تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دینا. لازمی آپ نے روزانہ آلو وہ تل کے کھانے ہیں, ضروری تو نہیں ہے, یعنی تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں, بیکری آئٹم چھوڑ دیں. آپ تھوڑا سا اپنی دادی اور نانی والی خوراک پر بھی آ جائیں, چٹنیاں, ہری سبزیاں, پتوں والی سبزیاں. ہمارے سبزی بنتی ہے, نوجوان کا منہ بن جاتا ہے. نوجوان لڑکی کھانا نہیں کھاتے, ماں باپ سے لڑتے, بولے ہم نے سبزی کھانی نہیں ہے. سبزی میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا ان کے منہ میں مسئلہ ہوتا ہے جو بن جاتا ہے. اور وٹامن حافظ صاحب, یہ وٹامن ہے, سبزیاں لیں, یعنی فریش چیزیں کھائیں, جوسز پیے. لازمی آپ نے فینسی جوس کھانے, کولڈ ڈرنک آپ نے لازمی پینی ہے. تو یہ بھی ایک دوا بڑی ضروری ہے بلڈ پریشر کے لیے. اب آ جائیں اس کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے. ہر مبین پر سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا, سورہ یاسین پڑھ لیں, خود پڑھیں یا گھر کا کوئی فرد پڑھے. اس میں بھی ضروری ہے قرآن کا تلفظ درست ہونا درست ہے. صحیح. تو سورہ یاسین شریف پڑھیں. ہر مبین پر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں. اسی نیت سے پورے ہفتہ نہیں پڑھنا, ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. صحیح ہے. یہ پانی دم کیا ہو چہرے پہ ملیں, گردن پہ, سر پہ مسح کریں اور دم کیا ہو پانی پی لیں. جدید سائنس کہہ رہی ہے کہ جو مسح کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, ان کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے. تو ماہ رمضان میں اسی کی مشق لیں یار, کہ ہمیں باوضو ہی رہنا ہے, ہر وقت باوضو رہیں. تو جب باوضو بھی رہیں گے, یہ دوا بھی ہے, علاج بھی ہے اور دعا بھی ہے. تو اگر باوضو رہیں, خدا کی قسم, اور رات کو باوضو سوئیں گے, فرشتے آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں اور پوری رات عبادت کا ثواب ہے. تو یہ سورہ یاسین کا جو میں نے عمل بتایا حافظ صاحب, یہ مجرب ہے. سبحان اللہ. جس کو بھی بلڈ پریشر والے کو بتایا, یقین کامل کر کے پڑھا. یقین مبین کتنی ہے اس میں؟ اس میں 7 مبین. 7 مبین. ہر مبین پر سورہ فاتحہ. ناظرین کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ اس میں ایسی آیات ہیں جس کے آخر میں مبین لفظ آتا ہے. بالکل آخر میں ہی آتا ہے. آخر میں آتا ہے. تو اس پر لفظ مبین جہاں آئے وہاں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے, پھر اس کو کنٹینیو کرنا ہے. پھر جہاں دوبارہ مبین آیا وہاں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, کنٹینیو کرنا ہے. ایک ہی مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ رکھ لیں اور پورا ہفتہ اس پانی کو پئیں. انشاءاللہ آپ کو بلڈ پریشر کے مرض سے نجات مل جائے گی. ہر ہفتے اس کو عمل کو, اور ہر ہفتے اس عمل کو دہرانا ہے. 3 ہفتے تک کرنا ہے. 3 ہفتے تک کریں اور آپ الحمدللہ تجربہ ہے کہ بلڈ پریشر نارمل رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ صاحب, یہ بہت اچھا خوبصورت عمل آپ نے, اور ویسے بھی قرآن پاک کا دل ہے سورہ یاسین شریف تو ہے. سبحان اللہ. سورہ یاسین شریف پڑھ لو تو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے. تو اتنی فضیلت ہے, وہ اس کے ساتھ الگ سے اور بھی جڑی ہوئی ہیں. تو کیوں نہ ہم پڑھنے والے بن جائیں, اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کے لیے شاہ صاحب نے آپ کو تاکید کر دی ہے. اور اگر صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا تو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیجئے. قبلہ شاہ صاحب, نماز اور قرآن پاک اور عبادت میں دل نہیں لگتا. یعنی آپ موبائل ہاتھ میں دے دو نا تو گھنٹوں نکل جائیں گے, نیند ایسی آ رہی ہوگی کہ بندہ مطلب کھڑے کھڑے سو جائے. لیکن موبائل ہاتھ میں دے دو تو پھر لیٹ بستر پہ بھی اس حالت میں بھی نیند اڑ جاتی ہے. لیکن قرآن پاک بندہ بالکل تر و تازہ فریش ہے بالکل, اور 8 گھنٹے نیند کر کے سو کر اٹھائے. قرآن پاک ہاتھ میں دے دو نا تو وہ 15 منٹ بعد پھر اونگ رہا ہوگا. تو یہ کیوں ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ بالکل ہی دل نہیں لگ رہا اور بالکل ہی ہم سست کاہل ہو جاتے ہیں عبادات کے معاملے میں؟ اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ, میں چاہتا ہوں میری زندگی میں سکون رہے اور میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے. صحیح. میری زندگی میں سکون آئے اور میں جو دعا مانگتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحتیں فرمائی, اور اس میں جو مین نصیحتی ارشاد فرمایا, حدیث کا خلاصہ کر رہا ہوں, فرمایا تم اپنی خلوت, اپنی تنہائی کو پاکیزہ کرو. اللہ اللہ اللہ. حافظ صاحب خدا کی قسم, یہ اللہ کے ولی ولایت جن کو مل جائے, جن کو واقعی معرفت کا نور مل جائے, ان کی خلوت تنہائی پاکیزہ ہوگی. تو آپ دیکھیں آج پاسورڈ لگانے کی نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو ہم سامنے ہیں ہمارا موبائل کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے. تو اگر ہماری خلوتیں پاکیزہ ہو جائیں, فیس بک یوٹیوب نے ہمیں تباہ کر دیا. ہم روزے تو رکھ رہے ہیں, ہمارے روزے بھی پاکیزہ نہیں ہو رہے. یہ رمضان کی مبارک شب ہے حافظ صاحب, جس میں دعائیں قبولیت کے لمحات, ہر گھڑی رحمت بھری ہے. فجر میں عام دنوں میں عام مسلمان نہیں اٹھ پاتا, اس میں تو سر آپ سحر میں اٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ بھی آپ موبائل فون پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ لگیں. ایک طرف ہمارے سیاستدانوں نے, ہماری حکمرانوں نے تباہ و برباد کیا, روزانہ ایک ایشو. رمضان میں بھی ان کے ایشو ختم نہیں ہو رہے کہ خدا کا واسطہ یار اس وقت پاکستان تباہی کی طرف ہے. تم چھوڑ دو سیاست اس مہینے, تو تم مسجد چلے جاؤ, بتاؤ کہ ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ہمارا کردار بھی مسلمانوں والا ہے. کہ آپ مسجد میں تو نظر آئے, کوئی سیاستدان نظر نہیں آ رہا, کوئی ایسا کلپ نہیں چل رہا کہ یار یہ قوم کا سربراہ ہے, دیکھو یہ
اس تنظیم کا سربراہ ہے اور یہ عشاء باجماعت پڑھ کے قرآن تراویح پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. کوئی ابھی تک سیاستدان کا آپ صحیح کلپ کہہ نہیں رہے آ رہا ہیں. حافظ صحیح صاحب کہہ رہے ہیں. کہ وہ قرآن پڑھتا ہوا کلپ نظر آ رہا. چلو صحیح کہہ تم رہے ہیں. دکھاوا ہی کر دو یار, ہائے. تم قوم کے آئیڈیل ہو بھائی. کوئی ہیرو ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جو بتائے دیکھو میں افطار میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں. کوئی سیاستدان ایسا کلپ نہیں دے رہا کہ یار ہم سحری میں بیٹھ کے دیکھو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں. خدا کا خوف کرو اور یار. ایسے لوگوں کے لیے قوم مر رہی ہے. اللہ. اور آپ اسلام ایسے پاکستان, لوگوں کے لیے قوم مر رہی بالکل ہے. حافظ صاحب اسلام پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور آپ صحیح فرما رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے ہم جان دیں, ان لوگوں کے لیے ڈنڈے کھائیں, ان لوگوں کے لیے جیل کھائیں جو ہمارا ایمان بھی خطرے میں ڈالیں. یعنی آپ خدا را اگر جلسے بھی کر رہے ہو تو یار رمضان میں تو میوزک چھوڑ دو, رمضان میں آپ نعت ہی لگا دو, کم از کم اس میں تو یار بے پردگی نہ کرو. رمضان میں تو عورتوں کو جلسوں میں نہ بلاؤ. تو میری گزارش ہے, میں کسی سیاسی تنظیم کی نمائندگی نہیں کر رہا, سب سیاستدانوں سے ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہوں. رمضان بار بار نہیں آتا. کئی ایسے حافظ صاحب جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے اس سال نہیں ہے. کتنے حکمران ہیں, کتنے سیاستدان ہیں. تو یار ہمیں موت بھولی ہوئی ہے, ہماری حویثی ختم نہیں ہو رہی. ہمیں کرسی نہیں ملے گی تو ہم تباہ ہو جائیں گے. یزید کیا تھا, حضور کی آل اس کو نظر نہیں آئی صرف ایک منصب کے لیے. یہی آج ہمارے حکمران ہیں. یہ 20 لاکھ جانیں نہیں دیکھ رہے جنہوں نے جانیں قربانی کی تھی پاکستان بنانا, جن کا نعرہ کیا تھا حافظ صاحب کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان سینے پہ گولی کھائیں گے, پاکستان بنائیں گے. وہ تو اسلام کے نام پر آئے تھے. ان بہنوں بیٹیوں نے ان کی عصمت دری ہوئی. حافظ صاحب اپنے حمل گرا دیے. کس نام پر؟ اپنے 2 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی, اپنے گھر باہر چھوڑ دیا. حافظ صاحب میرا موبائل چھن جائے یا گر جائے تو ہمیں نیند نہیں آتی. انہوں نے تو اپنی کروڑ روپے کی جائیدادیں چھوڑ دی اس لیے کہ یہ اسلام کا قلعہ بنے گا. تو میں حکمرانوں کے آپ کے توسل سے ہاتھ جوڑ کے کہوں, خدا را یار یہ تو بتاؤ کہ تم رمضان میں بھی مسلمان والا تمہارا کردار ہے یا نہیں. قرآن, نماز, خدا را چھوڑ دو سیاست, چھوڑ دو غیبتیں, چھوڑ دو حسد, بغض, کینہ, ایک دوسرے سے انتقام لینا چھوڑ دو. جاؤ گلیوں میں نکلو, لوگ خودکشی کر رہے ہیں, کھانے کو نہیں ہے. یہ ایم این پی علاقوں میں کیوں نظر نہیں آ رہے حافظ صاحب؟ ان کی ذمہ داری ہے. عمر فاروق تو یہ کہتے تھے کہ اگر دریا کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے تو میں اس سے میرے سے پوچھا جائے گا. حافظ صاحب یہاں تو لوگ مر رہے ہیں, خودکشی کر رہے ہیں. کوئی ایم پی آپ کو علاقے میں نظر آ رہا ہے؟ بچت بازار ہی لگا لو یار, کھلی کچہری لگا لو. پولیس والے اپنا کام کر رہے ہیں, ریڈی بیچارے مزدوروں کو توڑ کے. عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا, ہم کس طرف کھڑے ہیں؟ شاہ صاحب وہی بات آ جاتی ہے نا پھر کہ بھائی اب عبادت میں, نماز میں, قرآن پاک میں دل نہیں لگ رہا کیونکہ پیٹ میں حرام کمائی بہت ساری ہے. سارا پیسہ ہی کرپشن کا, لوٹ مار کا ہے, لوگوں کا خون چوس کر ہے. بہرحال بالخصوص ان کے لیے اور بالعموم عوام کے لیے وظیفہ بتا دیں, عبادت میں دل لگ سے بڑا مرد. آخری بات کر رہا ہوں, خدا را اس کا بیجا استعمال بند کر دے. یوٹیوب, فیس بک, اس کو بلا وجہ کم سے کم رمضان میں اس کو بند کر دے کہ بھائی تو دفعہ ہو, تو نے ہماری آخرت تباہ کر دی ہے. آنکھوں کا زنا تو کراتا ہے, دماغ کا زنا تو کراتا ہے, دل میں گندے وسوسے تو لاتا ہے, ہماری عبادت تو نے چھین لی ہے, رب کا قرب تو نے چھین لیا, قرآن کی لذت تو نے چھین لی ہے, نماز کی لذت تو نے چھین لی ہے. ہم نام کے مسلمان رہ گئے, اس کو ہم تباہ کر دیں, اس کو چھوڑ دیں, صرف آؤٹ گوئنگ انکمنگ کے لیے رکھ دیں کہ اس کو ہم نے گناہ کے لیے استعمال نہیں کرنا, بس اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں. کم از کم یہی نیت کر لیں کہ بھائی رمضان میں آئیڈیاز دیکھنا ہے, رمضان میں ہم نے قرآن سننا ہے, ہم نے مذہبی پروگرام دیکھنے ہیں, ہم نے مدنی چینل دیکھنا ہے, ہم نے نعتیں سننی ہیں. صاحب ایسے بھی ہیں جو نعتیں چلا دیتے ہیں رات کو رو رہے ہوتے ہیں یاد مدینہ میں, ایسے بھی جو قرآن سنتے ہیں سوتے سوتے اور وہ تو ایسا ہو جائے نا. کم از کم رمضان میں ہم قرآن اور نماز کی طرف آ جائیں. تو نماز میں دل لگنے کے لیے حافظ صاحب بہت ضروری ہے کہ ایک تو باوضو رہیں. صحیح. اور اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا الحمدللہ. جو یہ کرتے ہیں خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل نمازوں میں, قرآن میں لگا دیتا ہے. حافظ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسم ہے یا قدوس. ٹھیک, یا قدوس یقین کامل کر کے, پاک کرنے والا. یا قدوس بالکل آسان ہے. ہر نماز کے بعد آپ اس کو 70 بار پڑھ لیں اور آنکھیں, دل, دماغ بند, یعنی تصور کریں کہ اللہ کہ عرش کے نیچے سائے میں ہوں اور اللہ سے میں معرفت کا نور حاصل کر رہا ہوں. یا قدوس 70 بار پڑھ کر جسم پہ دم کر لیں. میں نے ایک مشائخ سے یہ سنا جو اس کو کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کو معرفت کا نور عطا فرما دیتا ہے, اس کا وظائف میں, قرآن میں, نمازوں میں دل لگے. واہ واہ شاہ جی واہ, سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرما. آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا حضرت. آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ بہت جذباتی گفتگو فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. کڑھن کے ساتھ آپ نے بات کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا سایہ سلامت رکھے.